السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، دین اسلام پاکیزہ مذہب ہے، ہر معاملے میں پاکی اور صفائی کی طرف رہبری کرتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ کفر و شرک کی جو گندگی ہے اس سے پاک رہنے اور اپنے آپ کو اس سے پاک رکھنے کا نام ہی اسلام ہے۔ اس لیے کہ گناہوں کو قرآن کریم میں گندگی سے تشبیہ دی ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، وہ شرک سے، کفر سے، بد عقیدہ ہونے سے پاک رہنے کا نام ہی اسلام ہے۔ اس لیے اسلام میں جگہ جگہ ہر موقع پر پاکی اور صفائی کی ترغیب دی گئی ہے، ظاہری پاکی بھی اور باطنی پاکی بھی۔ ظاہری پاکی اپنے بدن کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھنا، باطنی جو پاکی ہے وہ اپنے خیالات کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل دماغ کو گناہوں سے پاک رکھنا۔ اس لیے کہ اگر آنکھوں سے غلط دیکھا جاتا ہے تو آنکھیں گندی ہو جاتی ہیں، کانوں سے غلط سنا جاتا ہے تو کان گندے ہو جاتے ہیں، زبان سے غلط بولا جاتا ہے تو زبان گندی ہو جاتی ہے، دل سے غلط سوچا جاتا ہے تو دل گندا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے تمام اعضاء کو، پورے جسم کو گناہوں سے پاک رکھنا یہ روحانی پاکی ہے۔ ہمارے دل میں کسی کی طرف سے حسد، جلن، بغض، عداوت، دشمنی، کینہ، کسی کے لیے برا چاہنا، برا سوچنا، بدظنی، بدگمانی، یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوں، اور تمام چیزوں سے اور اس قسم کے تمام گناہوں سے ہمارا دل دماغ پاک ہو، اس کو روحانی پاکی کہتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کسی کی طرف سے دشمنی، عداوت، کینہ، حسد، یہ اتنی بری بیماری ہے کہ آدمی کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں بعض چیزیں اس میں سے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے خشک لکڑی اگر آگ میں ڈالی جائے تو آگ تھوڑی دیر میں اسے جلا کر کوئلہ کر دے گی، ایسے ہی حسد آدمی کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کینہ اتنی بری گندگی اور بیماری ہے کہ جن روایتوں میں خاص اوقات میں مغفرت کا تذکرہ ہے، جیسے شب قدر ہے، شب برات ہے، یہ ایسی مبارک راتیں اور ان کے اوقات اتنے زیادہ مبارک ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان راتوں میں عمومی مغفرت کا بندوں کا اعلان ہوتا ہے۔
لیکن جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، کسی کی طرف سے برائی ہوتی ہے، اللہ ان کو ان راتوں میں بھی معاف نہیں کرتا۔ اپنے دل کو ہر ایک کی برائی سے صاف رکھنا اور پاک رکھنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آپ تشریف فرما ہیں، آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک جنتی آدمی آئے گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ پھر ایک موقع پر آپ نے صحابہ سے یہی بات فرمائی کہ ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا۔ پھر وہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے تشریف لائے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جنتی آدمی آئے گا اور حضرت سعد بن ابی وقاص آتے تھے۔ ایک صاحب کو ٹوہ لگ گئی کہ آخر ایسا کون سا کام کرتے ہیں، ایسا کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ان کے گھر چلے گئے اور کہنے لگے کہ ایک دن میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ میرے مہمان ہو، آؤ رہو۔ اور 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہ کر ان کے اعمال دیکھے کیا کرتے ہیں۔ لیکن پورے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد انہوں نے کوئی خاص فرق جو عام ایمان والی کی زندگی میں ہوتا ہے ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پایا۔ تو 24 گھنٹے پورے ہونے کے بعد کہنے لگے کہ میں تو آپ کے اس عمل کو دیکھنے آیا تھا جس عمل کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنیاد بنا کر آپ کو 3 دفعہ جنتی ہونے کی بشارت سنائی، لیکن میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا آپ کا۔ فرمایا کہ وہ ایسا عمل ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ اور پھر یوں فرمایا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل میں جھانک کر دیکھتا ہوں، تھوڑی دیر اپنی گردن جھکاتا ہوں اور تھوڑی دیر سوچتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کی عداوت، دشمنی، بغض، حسد، کینہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی بھی ہوتی ہے اور مجھے کوئی برا بھلا کہا بھی ہوتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں اور اپنے دل کو سب کی طرف سے بالکل پاک صاف کر کے سوتا ہوں۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی نے اسی عمل کی بنیاد پر آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، 10 سال تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی، ہر وقت ساتھ رہے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بڑی محبت سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں ایک نصیحت تجھے کرتا ہوں، ہو سکے اور ممکن ہو تو اس پر عمل ضرور کرنا، اور وہ عمل یہ ہے کہ اپنے دل میں کسی کی برائی مت رکھنا، اپنے دل کو ہر ایک کی برائی سے صاف رکھنا۔ لیس فی قلبک غش، تیرے دل میں کسی کی کوئی برائی نہ ہو۔ اور یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کہ اپنے دل میں کسی کی برائی مت رکھنا، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے کو اپنائے گا، میری سنت پر عمل کرے گا، آپ نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
اس لیے ایک پاکی روحانی ہے کہ اپنے دل کو، دماغ کو ساری گندگیوں سے پاک رکھو، نہ کسی کی طرف سے برائی ہو اور نہ اللہ کی نافرمانی کے خیالات دل میں ہوں۔ بعض مرتبہ آدمی گناہ نہیں کرتا بلکہ گناہوں کے پلان بناتا ہے دماغ میں، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو یہ ایسا ہو جائے، کرتا کچھ نہیں ہے لیکن دماغ میں چرخی گھومتی رہتی ہے، اس کی ایک پلان بنتا رہتا ہے گناہوں کا، نافرمانیوں کا، اللہ کے حکموں کو توڑنے کا، بے حیائی کے کاموں کا، ایک خیالات آدمی کے دل میں آتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ آنکھیں اگر غلط دیکھیں گی تو اس کا اثر آدمی کے دل دماغ پر پڑے گا، کان غلط سنیں گے تو اس کا اثر آدمی کے دل دماغ پر پڑے گا۔ جو چیز کانوں سے سنتا ہے، جو چیز آنکھوں سے دیکھتا ہے، یا زبان سے جو چیز بولتا ہے، وہ چیزیں آدمی کے دل دماغ میں گھومتی ہیں۔ اس لیے فرمایا صحیح دیکھو، صحیح سنو، صحیح بولو۔ ایک تو یہ پاکی، ایک ظاہری پاکی ہے کہ آدمی اپنے جسم کو پاک رکھے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب جمعے کو آؤ تو غسل کر کے آؤ۔ جمعے کے دن غسل کو سنت قرار دیا گیا ہے، بلکہ شروع اسلام میں تو غسل کرنا واجب تھا، جمعے کے دن ضروری تھا، بعد میں آسانی کر دی گئی کہ کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے کہ غسل کرو، اور اگر کسی کو کوئی معذوری ہے، عذر ہے، وہ غسل نہیں کر سکتا، کوئی بیمار ہے، کوئی موقع نہیں ملا اس کو کسی وجہ سے، تو بھائی چلو وضو کر کے آ جاؤ، اس کا وجوب ختم ہو گیا۔ ورنہ شروع میں غسل کر کے جمعے کے دن نماز کے لیے آنا واجب تھا، بعد میں آسانی کر دی گئی کہ بھئی واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ضرور ہے کہ آدمی اللہ کے گھر میں آ رہا ہے پاک صاف ہو کر آئے۔ اسی لیے آدمی کو پاک صاف رہنے پر اس کی روزی میں فراخی اور روزی کے اندر کشادگی کی بشارت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ادم علی الطہارۃ یوسع علیک رزقک، کہ اگر تم اپنے آپ کو باوضو رکھنے کا پابند کر لو، اپنے آپ کو باوضو رہنے کا اور رکھنے کا پابند کر لو کہ باوضو رہا کرو، تو اللہ تمہارے اس عمل کی برکت سے تمہاری روزی کو کشادہ کر دیں گے، تمہاری روزی میں برکت دے دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں بتائی ہیں، وضو کے بعد کی دعائیں ہیں، اس میں ایک دعا ہے جس میں باقاعدہ اس کو مانگا گیا ہے، جب آدمی وضو سے فارغ ہو تو فرمایا کہ اللہ سے یہ کہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو کشادہ فرما دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یہ وضو کے بعد کی دعا ہے ایک حدیث، حالانکہ اور بھی دعائیں ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور وضو کر کے اپنے وضو سے جب فارغ ہوتا ہے اور فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا ہے وضو کے بعد کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا، اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو اپنے اعضاء کو صاف رکھنے کا، پاک رکھنے کا حکم ہے، اپنے بدن کو پاک رکھو، نماز کے شرائط میں سے ہے، میں نے عرض کیا 3 چیزیں شرائط میں سے ہیں، آدمی اپنے بدن کو پاک رکھے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھے، اور اپنی اس جگہ کو پاک رکھے جس پہ نماز پڑھ رہا ہے کھڑے ہو۔ یہ شرائط میں سے ہے نماز۔
جگہ بھی پاک ہونی چاہیے اور کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے اور آدمی کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے. اور جو جتنا زیادہ پاکی کا اہتمام کرے گا وہ اللہ کے نزدیک اتنا قریب ہو جائے گا. اس لیے قریب ہو جائے گا کہ اس کا ایمان اسی سے مکمل ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی اور صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے. کہ اگر آدمی پاک رہنے کا اہتمام کرے اور صفائی کا اہتمام کرے تو یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. آدھے میں سب چیزیں ہیں اور آپ نے فرمایا کہ یہ آدھا ایمان ہے. اس لیے اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو ناپاکی سے بچانے کا بہت زیادہ حکم ہے. آپ نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو پیشاب سے پاک رکھا کرو، اس لیے کہ عام طور سے عذاب قبر پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کی نبی کی حدیث ہے. آپ تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، قبرستان کے قریب سے آپ کا گزر ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ آپ جس اونٹنی پر سوار ہیں اچانک آپ کی اونٹنی بھدکنے لگی. لوگ کہنے لگے کہ آپ کی اونٹنی کو کیا ہوا، چمک رہی ہے، ڈر رہی ہے، بھدک رہی ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تم گھبراؤ مت، میری اونٹنی کو کچھ نہیں ہوا. اصل میں جس قبرستان کے قریب سے ہم گزر رہے ہیں اس قبرستان میں 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب کی وجہ سے یہ اونٹنی بھدک رہی ہے. ایک کو چغل خوری کی وجہ سے، ایک کو چغل خوری کی شکایتیں کرنا، لوگوں کی باتوں کو ادھر سے ادھر آپس میں لڑائی کروانا، شکایتیں کرنا، لوگوں کی برائی بیان کرنا. فرمایا سخت عذاب ہو رہا ہے اس آدمی. اس آدمی کا کام تھا کہ لوگوں کی برائی کرتا تھا ایک دوسرے سے، اس کی برائی اس کو، اس کی برائی اس کو، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش، چاہے اپنا فائدہ ہو یا نہ ہو. بیوی کی برائی شوہر سے، شوہر کی برائی بیوی سے، تاکہ دونوں میں نا اتفاقی ہو جائے. ایک بھائی کی برائی دوسرے بھائی سے، اس بھائی کی برائی اس بھائی سے، ایک پڑوسی کی برائی دوسرے پڑوسی سے، رشتہ دار کی برائی دوسرے رشتہ دار سے، دوست کی برائی دوست سے، اور کچھ نہیں تو عام مسلمانوں کی شکایت، عام لوگوں کی شکایت، جس کو مخبری کہتے ہیں. آپ جا کر معلوم کرو تھانوں پر، وہ کہیں گے کہ غیر ایمان والوں کے مقابلے میں مخبر مسلمان زیادہ ہیں. جہاں کسی کا مکان بنتے دیکھا شکایت کر دی، کسی کی دکان دیکھی شکایت کر دی، اس کو کہتے ہیں شکایت. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چغل خور کو، یہ برائی کرنے والوں کو، یہ ایک کی چیز دوسرے کو کہنے والے کو فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے. اور دوسری قبر والے کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کو پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، کہ اپنے کپڑوں کو، جسم کو پیشاب سے نہیں بچاتا تھا. کہ آپ نے فرمایا کہ عام طور سے عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے. فرمایا کپڑوں کو پاک رکھو. اسلام پاکیزگی سکھاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم کی آیتیں اتری اور اس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ وہاں جائیے، مسجد قباء جائیے، آپ مسجد قباء جائیے. حالانکہ یہ وہ مسجد ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد شمار ہوتی ہے. آپ جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے
قباء میں قیام فرمایا چند روز، اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، اور اس میں 2 رکعت نفل نماز کا ایک عمرے کے برابر ثواب ہے۔ آپ کو حکم ہو آپ جائیے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، آپ جائیے، اور جو لوگ مسجد قباء کے اطراف میں رہتے ہیں آپ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا کیجیے۔ اللہ کے نبی کو حکم ہے۔ کیوں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس لیے کہ وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور قباء والوں کو جا کر خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے قرآن کریم کی آیتوں میں، آخر وہ کون سی پاکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ ہم جب استنجی جاتے ہیں تو ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح پاکی ہو جائے۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ جلدی سے بازار سے بھاگے دوڑے آئے اور بیت الخلاء کی لائن میں لگ کر جلدی سے اندر گئے اور پیشاب کیا اور پانی سے استنجا پاک کر کے اور صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آدمی شکایت کرتا ہے کہ صاحب رکوع میں گیا تو ایسا لگتا ہے قطرہ آ گیا، سجدے میں گیا تو ایسا لگتا ہے کہ قطرہ آ گیا۔ یہ اطمینان کی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی اطمینان سے استنجے سے فارغ۔ آج وہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ پہلے پرانے بزرگوں کو دیکھا تھا کہ پیشاب خانے میں استنجے سے فارغ ہو کر ڈھیلا استعمال کرتے تھے، اور پھر کھڑے ہو کر تھوڑا سا وہ چلتے تھے پھرتے تھے تاکہ اگر کوئی قطرہ پیشاب کے راستے میں رکا ہوا ہو تو وہ آ جائے، اور اس کے بعد پانی سے استنجا پاک کر کے پھر وضو کرتے تھے۔ آج وہ چیز نظر ہی نہیں آتی، پھر قطرے کی بیماری ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ ہم ڈھیلا بھی لیتے ہیں اور پھر پانی سے استنجا پاک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہاری قرآن میں تعریف کی ہے کہ تم بڑے پاک رہنے والے لوگ ہو، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے کپڑوں کو اور اپنے بدن کو اور ناپاکی سے پاک رکھنا یہ بڑی چیز ہے، عذاب قبر سے حفاظت کا سبب بھی ہے اور اللہ کی پسندیدگی کا سبب ہے۔ اس لیے کہ اسلام دونوں طرح کی پاکی سکھاتا ہے۔ اپنی روح کو بھی پاک رکھو، اپنے دل کو بھی پاک رکھو، اپنے دماغ کو بھی پاک رکھو ہر قسم کے گناہ سے، اور اپنے جسم اور کپڑوں کو بھی پاک رکھو، اس لیے کہ پاکی تمہارے ایمان کی تکمیل بھی ہے، یہ چیز تمہارے ایمان کو مکمل بھی کرے گی اور اللہ کی پسندیدگی کا سبب ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک ہے اور پاک رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اس لیے آدمی کو اس کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ بڑی چیز ہے، آج روزی کی وجہ سے آدمی پریشان ہے، اور اتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی کی کہ جو اپنے آپ کو پاک رکھنے کا اہتمام کرے گا، باوضو رہے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی روزی کے اندر وسعت کر دیں گے، اللہ اس کی روزی میں برکت دے دیں گے۔